تو اس کو اگر دیکھیں تو ہمارے ہاں لبرلز کی طرف سے یہ بات کی جا رہی ہوتی ہے، بعض اوقات یہ اسلام پر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی لبرلزم میں بہت ہی کوئی معقولیت ہے اور ہم بہت لاجک سے بات کرتے ہیں، اور ہمیں بعض اوقات ہمارے یعنی جو آپ یہ کہہ لیں کہ مسلمان ایسے جن کو زیادہ دین کا پتہ نہیں ہوتا، وہ بھی بعض اوقات یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ہمیں دین کے اس کام میں کوئی حکمت سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ اس میں کیا حکمت ہے، اس میں کیا حکمت ہے۔ تو ویسے تو ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وہ مغرب کے لوگ بڑے پڑھے لکھے ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، اور وہ اگر اسلام کی طرف آ رہے ہیں اور ہمارے لوگ لبرلزم کی طرف جا رہے ہیں، تو میرے خیال سے اس کو بھی اگر دیکھا جائے تو یہ ہمارے لوگ اس کو اتنا معقول اور لاجیکل کیوں سمجھتے ہیں یہاں پر؟ دیکھیں، ایک تو اس کی سائیکولوجیکل وجہ ہے کہ ہم جب آپ کسی بھی تہذیب پہ ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کا اثر تو ضرور لیں گے۔ ہم مثال کے طور پہ اب دنیا میں پہلے اتنی زیادہ انگلش نہیں بولی جاتی تھی، سمجھی جاتی تھی جتنی آج ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ سائنس میں زیادہ کام انہوں نے کیا ہے، ٹیکنالوجی زیادہ وہ ڈیولپ کرتے ہیں، تو ہم جب ان کی چیزیں پڑھتے ہیں تو آٹومیٹکلی انگلش بولنی پڑتی ہے۔ اب جیسے ڈی این اے کے ہم پڑھتے ہیں کہ ATCNG، اب ڈی این اے کے اوپر تو نہیں لکھا ہوتا نا ATCNG، وہ تو بس جو کیمیکلز ہیں جو ان کے نام کی ایبریویشنز بنی ہیں یا جو ان کے ایکرونمز بن گئے، ان کے پہلے ان کے لفظوں کے پہلے لیٹرز ہیں، لیکن چونکہ وہ ان کی ڈسکوری ہے تو نیچرلی اس کو لوگ فالو کرتے ہیں۔ تو جب امداد بھی وہاں سے آ رہی ہو، سائنس بھی وہاں سے آ رہی ہو، ٹیکنالوجی بھی وہاں سے آ رہی ہو، تو دو طریقے انسان کے پاس ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنی ہوم گراؤنڈ انڈیجنس سائنس کی طرف توجہ دیں، غلط کو غلط کہیں، ٹھیک کو ٹھیک کہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اس بہاؤ میں بہہ جائیں۔ تو یہ جو ہمارا دیسی طبقہ ہے، ان کے بارے میں تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہاں پہ عورتوں نے دوپٹے لینے شروع کر دیے تو یہ دوپٹے لینے شروع کر دیے۔ اچھا، جب میں پہلے نا بہت پہلے جب میں سوشل میڈیا وغیرہ پہ نہیں تھا، میں اپنے دوستوں میں بات کہا کرتا، وہ کہتے تھے کہ نہیں یار یہ تو کیسی باتیں کر رہے ہو، کیونکہ وہ انہوں نے یہ چیز دیکھی جو نہیں تھی، کمپریہینڈ نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد یہ داڑھی والا ٹرینڈ سٹارٹ ہو گیا، ہالی ووڈ کے بڑے بڑے ایکٹرز نے داڑھی رکھنا شروع کر دی، پاکستان بھر کے دیسی لبرلز کو آپ دیکھیں کیسے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں۔ ادھر نیا ٹرینڈ آ جائے گا دوبارہ داڑھی صاف کرنے والا، وہ یہاں پہ آ جائے گا۔ تو ان بیچاروں کی کوئی اپنی اوریجنل رائے عقل تو ہوتی نہیں ہے، تو اس لیے ان کا بس ٹھیک ہے جو وہاں چل رہا ہے وہ یہاں پہ چل رہا ہے، بس وہ ٹھیک۔ یعنی ان کا ٹوٹل کام یہ ہے کہ جو چیزیں وہاں چل رہی ہیں اس کو کسی طرح لاجیکل ثابت کر دیں کہ وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ لاجیکل ہے، اور اسلام کے کسی بھی حکم کو ان لاجیکل ثابت کرنے میں پورا زور صرف کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایکیڈیمک آرگومنٹ نہیں، ویسے میں پیار سے کہتا ہوں کہ ایک سنڈروم ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں اسٹاک ہوم سنڈروم، کہ جو آپ کا کیپٹر ہوتا ہے جس نے آپ کو یرغمال بنایا ہے، اغوا کیا ہوا ہے، اسی سے محبت ہو جاتی ہے انسان کو۔ اب یہ میں اس لیے میں ایکسپلین کر رہا ہوں کہ اس کو میں مذاق کے طور پہ کہتا ہوں کہ وہ ایک آدھے آدمی کے ساتھ ہو سکتا ہے، یہاں ہم بات ایک طبقے کی کریں، طبقے کے ساتھ نہیں ہوا کرتا، ایک انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن اگر پاسبل ہوتا طبقے کے ساتھ ہونا تو میرے خیال میں ان کے ساتھ ہوا یہ ہے کہ جنہوں نے آ کے ہمارے ملکوں کے ملک اجاڑ دیے، ہمارے عورتوں بچوں کو شہید کر دیا، تیل کے لیے کیا کیا ظلم نہیں کیے، عراق میں کیا نظارہ، تو یہ پچھلا یہ طبقہ جو ابھرا ہے زیادہ یہ اسی وقت میں ابھرا ہے، پہلے بھی ہوتے تھے لیکن اس طرح کے وہ نہیں تھے۔ تو ان کو اپنے مظلوم کو ظالم سے محبت ہوگی، بجائے اس کے کہ یہ ایک تھوڑا سا اسپائن گرو کرتے اور بتاتے کہ نہیں بھائی تم غلط ہو، انہوں نے ان کے سامنے وہ سجدہ ریز ہو گئے، اور وہ ان کو پھر بھی ڈس اون کرتے ہیں۔ کہ میں وہ جو ایک آرٹیکل بھی میں نے لکھا تھا کہ یہ جو کابل میں ہوا تھا کہ جہاز سے پھینک دیے تھے ان لوگوں نے، وہ جب بھی ان لوگوں کی ضرورت پوری ہوگی تو وہ ایک استعارے کے طور پہ لیں، وہ جہاز سے ہی پھینکا کرتے ہیں، یہ بیچارے خود کو سمجھتے ہیں شاید ہم بھی جارج واشنگٹن ہیں۔ بالکل ایسا ہی۔ اچھا، ہمارے دو طرح کی اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، ہم بھی استعمال کرتے ہیں، دیسی لبرل یا بعض اوقات لنڈے کے لبرل کہا جاتا ہے اس طرح کے لوگوں کو۔ میں نے ایک دفعہ ایسا ہی کوئی موضوع کسی ٹی وی چینل پہ چل رہا تھا، تو وہ اس طرح کا کوئی موضوع تھا کہ کسی بچی کے ساتھ کوئی زیادتی کا کیس تھا، تو میں نے اس میں یہ کہا کہ اس کو سر عام پھانسی دیں، سر عام سزا دیں۔ تو اس میں کوئی لبرل آنٹی بھی تھی، مجھے نام تو یاد نہیں ہے، ٹی وی چینل پہ آ کے انہوں نے کہا کہ نہیں سر عام پھانسی دینا تو انسانیت کے خلاف ہے اور یہ تو نہیں کرنا چاہیے فلاں فلاں۔ تو اس میں نے کہا کہ بھائی یہ دیسی لبرل پہلے کہتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق کا تحفظ کریں، بچیوں کے حقوق کا تحفظ کریں، جب ہم کہتے ہیں کہ مجرموں کو سر عام سزا دیں یہ اس کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ تو وہ اینکر مجھے کہنے لگے کہ بھائی یہ ہم نے انڈے کے بارے میں تو سنا تھا کہ دیسی ہوتا ہے یا مرغی دیسی ہوتی ہے، یہ لبرل آپ نے کہاں سے نکال لیا کہ لبرل بھی دیسی ہوتے ہیں؟ تو یہ جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے، اور ہمارے ہاں جو اس طرح کے نیریٹو کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں یا اس کے نمائندے بنے ہوتے ہیں، تو یہ دیسی لبرل اور اوریجنل لبرل میں فرق کیا ہے؟
دیکھیں اوریجنل لبرلز کی کئی قسمیں ہیں. جان لوک کا تھوڑا سا نظریہ مختلف تھا, روسو کا تھوڑا سا مختلف تھا, لیکن بہرحال ان کی ایک اوریجنل رائے تھی جس کو آپ دیکھ سکتے تھے, پرکھ سکتے تھے. جو ہمارا دیسی لبرل ہے, ان بیچاروں کی تو مجھے خود سمجھ نہیں آتی کہ آپ آخرکار کیا چاہتے کیا ہیں. ویسے فلسافیکلی دیکھا جائے اگر تو لبرل ہونا کبھی بھی کسی انسان کے بس میں نہیں ہوتا, کیونکہ انسان گروپ سپیشیز کا اس سے تعلق ہے. انسان جہاں بھی جاتا ہے کمیونٹیز بلڈ کرتا ہے, نظام بناتا ہے. تو جب آپ کسی نظام میں رہتے ہیں تو اس کے لیے ایک ایکسچینج ہوتا ہے کہ اس نظام سے جو سہولت آپ کو مل رہی ہوتی ہے, جیسے سیفٹی ہے, سیکیورٹی ہے, امپلائمنٹ ہے, وغیرہ وغیرہ, اس کو ایکوائر کرنے کے لیے آپ اپنی ذاتی آزادیاں قربان کرتے ہیں. ایسا ہی نظام چلتا ہے. ورنہ ہر آدمی اگر اپنی ذاتی آزادیاں ایکسپریس کرنا شروع کرے تو نظام تو ختم ہو جاتا ہے. تو اس اعتبار سے لبرل کوئی آدمی بھی نہیں ہوتا. ہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ایک نظام سے لبرل ہو کے آپ نے سوئچ کیا اور آپ کسی دوسرے نظام میں چلے گئے, لیکن جس نظام میں چلے گئے وہاں پہ بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تو آپ کو چاہیے ہوں گے. میری ابھی ایک ڈبیٹ ہو رہی تھی ایک جگہ پہ, تو یہ چونکہ آف دا ریکارڈ کامنٹ ہے اس لیے میں اس پہ زیادہ اس کی تفصیل میں جائے بغیر میں, کہ وہ جو صاحب تھے خواجہ سرا, اب وہ بیسکلی کلچرلی لبرل ہیں, ہر طرح کے پاکستان میں لبرلزم کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ بتا رہے تھے کہ وہ جس سسٹم کے ساتھ ہیں, ان کے اندر بھی خواجہ سراؤں کے کئی سلسلے ہوتے ہیں, تو جس سلسلے سے ان کی وابستگی ہے وہاں پہ بال کاٹنے کی اجازت نہیں ہے. یعنی کہ آپ بال کاٹنے کے حوالے سے لبرل نہیں ہیں, آپ اس معاملے میں آپ لبرل, باقی معاملات میں آپ ہیں. تو میرے تو کئی دفعہ لبرل دوستوں سے بات ہوتی ہے تو میں ان سے ہنسی مذاق میں بات ہوتی ہے, ویسٹ میں, پاکستان میں تو نہیں, تو میں نے کہتا ہوں کہ تمہارا لبرلزم تمہارے لیے, ہمارا ہمارے لیے ہے. تو کہتے ہیں تم میں بھی لبرٹی ہے. میں کہتا ہوں وہ لبرلزم کی ٹرم کو سائڈ پہ اگر رکھو تو صرف آزادیوں کی بات کرو تو میرا چندہ میں 4 شادیاں کرنے میں لبرل ہوں. تم دوسری گرل فرینڈ رکھو گے تو پہلی باری اٹھا کے باہر پھینک دے گی. تو اس لیے لبرل سسٹم کے اندر آزادیاں آپ کو ملتی ہیں. قطعی طور پہ لبرل ہو جانا تو انسان کو نفسیاتی بیماری میں عائد کرتا ہے. قید تنہائی جو سب سے جو شدید جو قید دی جاتی ہے وہ قید بمشقت نہیں ہوتی, وہ سولٹری کنفائنمنٹ ہوتی ہے, قید تنہائی ہوتی ہے کہ آپ انسان سے اس کا جو نیچرل ہیبیٹیٹ ہے وہ آپ چھین لیتے ہیں. یہ ایک نفسیاتی اذیت بھی ہوتی ہے. یہ تو انسان کیسے اکیلا رہ سکتا ہے؟ سسٹم میں رہنا ہے, سسٹم میں رہنا تو لبرٹیز قربان کرنی پڑتی ہیں. اٹس دیٹ سمپل.